باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. عزاداران حسین چہلم کا روز اس دیگر کاموں کے لیے چیزوں کے لیے نہیں ہوتا، لیکن مجبوری ہے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں، کیونکہ اس سلسلے کی باب العلم فاؤنڈیشن کی اب یہ آخری مجلس ہے باب العلم کی جانب سے جو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ شکریہ وغیرہ تو کیا کسی کا ادا کرنا، آج چہلم کے دن بس دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم جس نے جس حیثیت میں جس انداز میں حصہ لیا ہے، آپ سب عزاداروں سمیت، کیونکہ آپ کے وجود ہی سے مجلسوں کی رونق میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مجلسیں نورانی ہوتی جاتی ہیں، تو آپ سمیت جس نے جس انداز میں دامے درہمے سخنے قدمے حصہ لیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی حسین کے صدقے میں، انہی کربلا والوں کے صدقے میں ان کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما دے. اور میں نام دیکھیے پڑھ ہی نہیں رہا پرچے میں جو دیے ہوئے، ان کو ناموں کو میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے تمام مرحومین کو یاد کر کے، جو ان کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو یاد کر کے، باب العلم فاؤنڈیشن کے جو ہمارے بزرگ جوان بچے جو خدمت گزاران ہیں ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، خاص طور پر تمام شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. میری معذرت قبول کر لیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد کے اس میں اور اداروں کے بھی سب کے نام لکھے ہوں گے، لیکن میری مجبوری ہے، میں اپنی اقدار کا بڑا قدامت پسند آدمی ہوں. عزاداری کے معاملے میں میں اپنی اقدار کی پاسداری کرتا ہوں کہ عاشور کے دن اور چہلم کے دن یہ سارے کام نہیں ہوتے. بس دعا کی ہے، اور صبح کی مجلس میں بھی دعا کی تھی کہ پروردگار عالم پوری دنیا میں جو کروڑوں عزادار تیرے حسین کا غم منا رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا. اور ابھی تک الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جہاں جہاں جلوس کراچی سمیت خیر خیریت سے اپنے منزل تک پہنچ گئے ہیں، جہاں ختم ہوتے ہیں، اور کچھ شہر باقی بچے ہیں، دعا کرتے رہیے پروردگار عالم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کربلا سے بھی الحمدللہ وہ 2.5 کروڑ ہو یا 3 کروڑ، سب خبر جو بھی خبر ہے آپ کے سامنے، ابھی تک سب خیر ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے کوئی امتحان مقدر کر دیا ہے، مقدر کر دیا نا، قضاء و قدر کو میں اور آپ نہیں ٹال سکتے. اگر اللہ نے کسی جگہ کوئی امتحان ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو بس یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھنا. کوئی دنیا کی مصیبت، کوئی طاقت ہمارے دل سے یہ غم حسین کی دولت نہ چھین سکے. یہ دولت سے جو تو نے ہمیں دی ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی بھی دولت عزیز نہیں ہے. بس تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، حفظ و سلامتی کے لیے، اور دشمنان اہل بیت اور اسلام کی نابودی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. اب دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ چہلم کا دن ہے، اسی کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگی کہ عزاداری ہے کیا. اب کیونکہ اب یہ ظاہر ہے کہ چہلم کی مجلس اس فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والی آخری مجلس، تو جو کچھ بھی آپ نے سنا 50 دن تک پہلی محرم سے اس کا خلاصہ کیے دیتے ہیں نا. ایک سوال کی عزاداری کیا ہے، اس سوال کے جواب میں عزاداری کیا ہے، کیوں کرتے ہیں آپ عزاداری، یہ سوال کرتی ہے نا دنیا. دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کے عزاداری کرنے کا کیا فائدہ ہے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ کرتی ہے نا سوال. دنیا ہم سے پوچھتے کہ بھئی اس کا آپ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے.
اور وہ تو بہت سارے ہمارے یہاں بھی بکرات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بغیر مقصد کے رونے کا کوئی فائدہ. میری نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ مقصد رونے کا کون سا مقصد ہوتا ہے. تمہارے ابا کا انتقال ہو جائے اور تم رو رہے ہو, تم سے پوچھا جائے کیوں رو رہے ہو, رونے کا کوئی مقصد ہے؟ جس کے گھر میں جنازہ پڑا ہو پہلا مقصد نہیں پوچھا جاتا. جس کے دل میں چوٹ لگے گی پہلا اثر کیا ہوگا؟ آنسو. پہلا اثر کیا ہوگا؟ آنسو. بات کی بات ہے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ یہ جانے والا واپس نہیں آ سکتا. تو یہ جو خامخواہ کی بقراتیت کی باتیں کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی آ جاتے ہیں نا کہ پتہ ہے نہیں کیے جا رہے ہو, پتہ ہے نہیں کیے جا رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. مسجدیں ورنہ خالی ہو جاتی ساری کہ اللہ کی معرفت ہے نہیں, نماز پڑھے جا رہا ہے. کیوں پڑھے جا رہا ہے بھائی؟ وہاں بھی تو یہ سوال کیا جائے نا, جب تمہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ لیکن پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی بتائیے؟ پڑھنی ہے نا, واجب ہے نا. وہ بابا جب پڑھیں گے ہزاروں لاکھوں جبھی تو کچھ معرفت والے پیدا ہوں گے نا. اسی طرح اگر یہ عزاداری کا تسلسل نہ ہوتا, پہلے نقضی جواب دے رہا ہوں پھر دلائل پر آؤں گا اپنے. ابھی نقضی جواب دے رہا ہوں, جیسا جواب ہے جیسا سوال ہے ویسا جواب دے رہا ہوں. ایک تمہیں موٹی عقلوں کو اتنی سی بات سمجھا دوں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ عزاداری اور یہ ماتم کا تسلسل نہ ہوتا, اگر یہ درمیان میں ٹوٹ جاتا تو آج یہ 3 کروڑ کا اجتماع کربلا میں نہ ہو رہا ہوتا. ان کو بھی نہیں معلوم تھا جو بیچارے کر رہے تھے, جن کو تو مقصد پکارے, بس ان کو تو یہ معلوم تھا کہ ہمیں حسین کا غم منانا ہے, ہمیں حسین کی یاد منانی ہے. ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ تمہیں حسین کا غم منانا ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ غم مناتے 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 یہ عالمگیر آواز بن جائے گا. ایسی عالمگیر آواز بنے گا کہ آج 2 منٹ کے لیے صحیح, 1 منٹ کے لیے صحیح, شاید ہی دنیا کا کوئی چینل ہو, دنیا کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی نہیں, کہ جس نے کربلا کے چہلم کے ہجوم کو نہ دکھایا. یہ کتنی بڑی تبلیغ ہوئی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب پوچھو ان سے, اب وہ جو معصوم بچے چل رہے ہیں ان سے پوچھو کیوں جا رہے ہیں, اس کو مقصد تو پتہ نہیں ہے. کربلا چلا جا رہا ہے 4 سال کا بچہ, اس کو مقصد تو معلوم نہیں ہے. عزاداری کا 2-2.5 سال کا بچہ پیدل چلا جا رہا ہے. ہوش میں ہو اپنے, عقلیں ٹھکانے ہیں تمہاری. یہ سب سے بڑا اثر کیا ہے 2.5-3 کروڑ کا؟ یہ خود اتنی بڑی تبلیغ سڑکوں پر آنا اتنی بڑی تبلیغ ہے کہ پوری دنیا پہ دشمن پہ دہشت بیٹھی ہے ایک طرف کہ دشمن خوف زدہ ہو گیا. کیسی قوم ہے, لاکھوں مار دیے ان کے, مگر یہ پھر اسی طرح میدان میں نکل کر چلے آئے. دشمنوں پہ دہشت بیٹھی, کمزوروں کو قوت مل گئی, مظلوموں کو قوت مل گئی. ملی کہ نہیں ملی؟ حوصلہ ملا کہ نہیں ملا مظلوموں کو؟ اب وہ لوگوں نے مجھ سے دوپہر میں پوچھا تھا کہ کون سا چینل, اب تو صبح سے وہ 50 بار دکھا چکے بھائی نائجیریا کی عزاداری. میں چینل کا نام یوں نہیں لینا چاہتا کہ وہ پھر اصولوں کے خلاف ہو جاتی ہے بات. جو مسلسل وہ ابھی بھی اس وقت بھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں, مسلسل صبح سے دکھا رہا ہے ہر خبر نامے میں نائجیریا کی عزاداری. کالے سیاہ فام, کس کی قوم ہے؟ بلال حبشی کی قوم ہے. کس کی قوم ہے؟ جون کی قوم ہے. یہ سرخرو ہوں گے قیامت کے دن کہ ہم پیچھے نہیں تھے مولا تیری عزاداری میں. وہ پیروں میں بیچاروں کی چپل ہی نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, مگر وہ اتنا بڑا سفر طے کر رہے ہیں کہ جتنا بڑا حسین نے مدینے سے کربلا اور پھر کربلا سے اہل بیت نے شام کا کیا تھا. یہ ٹی وی چینلز کی رپورٹ, میں ایک بار نہیں 3-4 بار دیکھ چکا ہوں دن میں, ابھی بھی دیکھ کر آ رہا ہوں 6 بجے پھر خبروں میں دیکھ کر آ رہا ہوں اس چینل پہ, اور بار بار دکھا رہا ہے نائجیریا کی عزاداری. آپ کو پہلے پتا تھا نائجیریا میں شیعہ ہیں؟ کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا ہمارے خلاف کہ شیعوں کی آبادی کتنی ہے, 2%, 3%, 4%, 5%. اب پتا چل رہا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تب تشیع سامنے آتا ہے, اچھے دنوں کی بات نہیں. اب جب سامراجی عزائم سامنے آئے تو دنیا کے ہر کونے سے شیعت اٹھ رہی ہے. پتا چل رہا ہے نا دنیا کو کہاں کا شیعہ ہے. تو ایک طرف مظلوموں کو طاقت مل رہی ہے, ان بیچارے پاپ برہنگان کو, مظلوموں کو, ان سیاہ فام نسلوں کو قوت مل رہی ہے کہ بس ایک ہی طاقت ہے جو ہمیں ان بوکو حرام
بلکہ ان کے نام کے ساتھ تو کچھ اور ہی لگنا چاہیے، مگر میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ استعمال کر لوں۔ ان بدبختوں کے ساتھ، ان ملونوں کے ساتھ، اس جہنم کے ایندھن لوگوں کے ساتھ، ان کے مقابلے پر وہ بیچارے کھڑے ہیں کمزور لوگ، کھانے کو نہیں ہے۔ کون سی چیز انہیں کھڑے رکھے ہوئے ہیں قیام کی حالت میں؟ وہی نعرہ جو بھی آپ نے کہا نا، یہی نعرہ وہ بیچارے سیاہ فام بھی لگا رہے ہیں، لبیک یا حسین، 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 یہی نعرہ وہ سیاہ فام بھی لگا رہے ہیں۔ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، سن کر آ رہا ہوں، آنکھوں سے، کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، خود دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ میں سے بھی یقیناً بہت ساروں نے دیکھ لیا ہوگا، یقیناً میری تائید کریں گے کہ وہ دیکھ کر آئے ہوں گے۔ تو سیاہ فام یعنی پوری دنیا میں یہ نعرہ بن گیا، یہ سب کے لیے ایک نعرہ بن گیا، مظلوموں کے لیے، کہ جہاں بھی مظلومیت ہے وہ قیام کرے گی۔ تو پہلا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ پہلے تمہیں فلسفہ پڑھایا جائے 15 سال، وہ بھی پتہ نہیں صحیح پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے، کیونکہ فلسفہ پڑھنے کے بعد ضروری تھی نہیں کہ سب کے سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ پھر تمہیں منطق پڑھائی جائے، 15 سال پہلے تمہاری برین واشنگ کی جائے کمروں میں بند کر کے، جیسے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے نا کہ نکلنے نہیں دیا جاتا، دوسرے کی سنو نہیں، بس اسی ملا کی سنے جو برقع پہن کے بھاگا تھا۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ وقت آنے پہ اسی طرح بھاگا کرتے ہیں، کسی کی نہیں سنو، بس ان کی سنو، ان کی سن کے اتنے سے بچوں کی تقریریں سنی نا آپ نے، پاگل ہوئے کیونکہ دوسرے کی سن ہی نہیں رہے، وہ نہ دوسرے کو دیکھ رہے، نہ پروگراموں پہ پابندی، جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو ایسا جہاں بھی ہوگا کند ذہن پیدا ہوں گے، تنگ نظر پیدا ہوں گے، لوگ ان میں شرح صدر نہیں ہوگا، وہ تنگ نظر ہوں گے، ان میں کشادہ دلی نہیں ہوگی، وسعت قلبی نہیں ہوگی۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کمروں میں بند رکھ کے، ان کو برین واشنگ کر کے ایک خاص اس پہ ڈھال کے، تو تم میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں بھی اپنے طالب علموں کے ساتھ یہ سلوک کروں جو وہ کر رہے ہیں، تو مجھ میں ان میں کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ مکتب امام صادق نے آزاد چھوڑا ہے، آزاد 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 چھوڑ۔ اگر روح قبول کرتی ہے تو آؤ، ورنہ جاؤ، جو فیض لے سکتے ہو ہم سے لے جاؤ۔ یہی ہے نا مکتب، امام کا مکتب یہی ہے، کوئی پابندی تو نہیں لگائی، سب نے آ کے فیض حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ امام کے مکتب میں پڑھے، اپنے مکاتب کے امام بن گئے، بنے کہ نہیں بنے؟ ہندوؤں نے فیض اٹھایا، مسیحیوں نے فیض اٹھایا، سب امام کی دانشگاہ میں آتے تھے، کوئی قید نہیں لگاتے تھے۔ امام کیوں؟ ان کی روحوں کو آزاد چھوڑو، ان کے دل و دماغ کو آزاد چھوڑو، پابندی نہ لگاؤ، قید میں ان کو نہ رکھو، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ وہی بنیں گے جو بن رہے ہیں نا، یہ جو خوارج کی شکل سامنے آ رہی ہے۔ نہیں کہ روح کو، ان کے دل و دماغ کو آزاد رکھو، یہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ تو عزاداری کا پہلا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ سوال کبھی نہ کرنا کہ کیا مقصد ہے، بغیر سمجھ کے کرنے کا نہیں۔ وہ بیچارہ عام ایک جاہل سیدھا سادہ آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں رہتا ہے، تمہاری طرح کیا اسے تعلیم حاصل کرنے کے وسائل ہیں؟ نہیں ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ ان دیہات اور گاؤں میں رہنے والے مومنین نے اس زمانے میں عزاداری کو زندہ رکھا جب مدارس نہیں تھے۔ میں کہہ رہا ہوں جو مدارس کا پڑھا ہوا ہوں، میں ان علاقوں کو جانتا ہوں کہ جو بیچارے کچھ نہیں جانتے تھے، بس یہ جانتے تھے کہ محرم کا چاند ہوگا، ہمیں چارپائیاں الٹی کرنی ہے، محرم کا چاند ہوگا، ہمیں علم بڑھانا ہے، محرم کا چاند ہوگا، روز شام کو یا حسین کرنا ہے۔ یہ میں تاریخ کا معمولی سا طالب علم ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں وہ دوسرے جواب بعد میں دوں گا، لیکن پہلے میں یہ ذہنوں سے صاف کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ نہ ہوتا تو کیسے پہنچتے ہم؟ پھر جب علماء پہنچے ہیں، چاہے وہ پورے بر صغیر کی بات ہو، چاہے پاکستان کے بعض علاقوں کی بات ہو، بر صغیر میں بھی اگر علماء کو جگہ ملی تو کس جگہ راستے سے ملی؟ عزادار یہ حسین، کہ جہاں ذکر حسین ہوتا تھا
سمجھ جاتے تھے علماء کہ ہاں یہ ہماری ملت کے لوگ ہیں، ان میں کام شروع کرنا ہے، ان میں کام کرنا ہے۔ پھر بڑے بڑے مجتہد اسی سرزمین نے پیدا کیے۔ اب اگر پیدا نہیں ہو رہے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اگر نہیں رونا اسی سرزمین پہ بڑے بڑے مجتہد مرجعیت تک کے مثالیں موجود ہیں۔ اسی بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، اس بر صغیر میں مرجعیت رہی ہے، لوگ نہ جانتے ہوں تو نہ جانے اور بات ہے، اور جو نہیں جانتے وہ اتنے احمق ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں کے علماء نے کام ہی کیا کیا، تم جانتے کہاں ہو یہاں کے علماء کو؟ تمہیں معلوم کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر اودھ کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے پیچھے سلطان العلماء جیسا مرجع تقلید تھا۔ انگریزوں سے جہاں جہاں لڑائی ہوئی ہے 90% علاقوں میں موقع نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، مسلمان میں لڑے اور مسلمانوں میں کون لڑا؟ ہر جگہ قیادت شیعوں کے ہاتھ میں تھی، ان شیعوں نے لڑا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان علماء نے کیا 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 نہیں کیا؟ تمہیں تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ آبادی کے ریشو کو تو دیکھ لیا کرو کہ ہندوستان میں مشترکہ ہندوستان میں اکثریت کس کی ہے، دوسرے نمبر پہ کون ہے، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ یہ کوئی ایران یا عراق یا لبنان کی سرزمین تو نہیں تھی ہندوستان، لیکن جہاں جہاں ہو سکتا تھا ان مجاہد علماء نے کیا کیا؟ انگریزوں سے مقابلہ بھی کیا، پھانسیوں پر بھی چڑھے، سولیوں پر بھی لٹکائے گئے، زندانوں میں بھی ڈالے گئے۔ پڑھو تو صحیح تاریخ، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہے تمہیں، اور آ کے زبانیں کھولو ان لوگوں کے خلاف، علماء کے خلاف، ان مراجع کے خلاف جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ تمہیں یہی نہیں پتا کہ انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں آج تک ان علماء کا جن علماء نے اس بر صغیر میں خدمت کی ہے مذہب حقہ کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ انہوں نے سمجھ میں آ رہا ہے یہ سطحی گفتگو کچے ذہنوں کو تو بگاڑ سکتی ہے، کچے ذہنوں کو تو اسیر بنا سکتے ہو، لیکن میدان میں آ کے تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو۔ معلوم ہے تم جانتے ہو کہ تمہیں جواب کیسا ملے گا، جانتے ہو کہ جواب کیسا تگڑا ملے گا۔ اب آئیے عزاداری کی طرف۔ کیا ہے عزاداری؟ کیوں ہے عزاداری؟ پہلے تو ہم نے ایک سادہ سا جواب دے دیا، ظاہری جواب دے دیا کہ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو دشمنوں کے دلوں پر ہیبت نہیں بیٹھے گی۔ اپنے ملک میں گواہ ہے نا، کچھ شہروں میں کیا ہوا تھا، لوگوں نے چیلنج کیا تھا نا کہ ہماری لاشوں پر سے جلوس جائیں گے، غائب ہو گئے تھے سب۔ جب ہمارے مرد عورتیں بچے نکلے نا تو کوئی نہیں نظر آیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سڑکوں میں مدرسہ لگا دیں گے، جلوس نہیں گزرنے دیں گے، اب تو سمجھ میں آئی میری بات؟ ابھی 2 سال پہلے کی تو بات ہے۔ تو عزاداری کا ایک عمومی اثر سمجھ میں آیا، ظاہری اثر سمجھ میں آ گیا کہ ظاہری صرف اس اجتماع کا کیا اثر ہے، یعنی آپ جب جمع ہو جائیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کے دلوں پہ آپ کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے کہ کیسی قوم ہے، یہ کس طرح کی قوم ہے۔ جیسے بھی حالات ہو یہ کہتے ہیں ہمیں جلوس اٹھانا ہے بھائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قتل و غارت گری، برف باری، سیلاب، طوفان، زلزلے میں اگر زندگی ملی تھی آزاد کشمیر کو تو یاد پتہ نہیں آپ کو ہے کہ نہیں ہے، سب بھول گئے تھے لوگ کیسا رمضان، کیسی شب قدر، کسی کو کچھ نہیں یاد تھا۔ 21 رمضان کو پتا چلا تھا کہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ جب تعجب سے ساری NGOs اور پوری دنیا کے لوگوں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ کہاں سے صدا آ رہی ہے ماتم کی، کہا کہ زلزلہ یا کچھ ہے، اسی ٹوٹی ہوئی عمارتوں سے 21 رمضان کا جلوس اٹھایا تھا شیعوں نے، اور اعلان کیا تھا کہ یہ زلزلے بھی ہمارے عزم کو مٹا نہیں سکتے۔ آفیشل زندہ زندہ مردہ مردہ محمد والے محمد بلند سلام، بلند سلام۔ آئیے تو یہ ظاہری جواب مل گیا آپ کو، یہ عمومی جواب جس کو کہتے ہیں عام جواب، ہم نے عام انسان کے لیے، عام آدمیوں کے لیے، عام فہم بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں، بزرگوں کے لیے ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں تاکہ عام فہم انداز میں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پہلا فائدہ کیا ہے اس کا، پہلا اثر کیا ہے اس کا۔ پہلا اثر یہ ہے کہ مردہ دلوں میں نئی روح ڈال دیتی ہے عزاداری۔
جہاں مردگی چھائی ہوئی ہو پورے ماحول پہ، وہاں زندگی کا اعلان کرتی ہے عزاداری کہ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، تم مرے نہیں ہو۔ یہ عزاداری پہلے مرحلے میں اعلان کرتی ہے انسان کی زندگی کا، کہ انسان بھی زندہ ہے، انسان کا ضمیر بھی زندہ ہے۔ اب آئیے مقصد کی طرف، ٹھیک ہے؟ پہلے سمجھ میں آ گیا کہ یہ گاؤں دیہاتوں میں بھی جو بیچارہ مجلس کرتا ہے، جلوس اٹھاتا ہے، یہ آپ کی طرح عالم قابل نہیں ہے۔ جتنے آپ منطق فلسفہ پڑھ کے آگے نا بقرات بن کے، وہ بیچارہ اتنا بقرات نہیں ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ ادھر میں فرش ازا بچھاؤں گا، اس کا عقیدہ ہم سے اچھا ہے، ادھر فرش ازا بچھاؤں گا، ادھر کچھ ہستیاں آ جائیں گی میرے گھر میں، اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ فلسفے منطق کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی وادی ہے، یہ حسین کے عشق کا جہان ہے، یہ حسین کے عشق کا میدان ہے۔ اس میں دونوں خناس نہیں چلتے، یہ بقرات والا خناس بھی نہیں چلتا اور ریاکاری والا خناس بھی نہیں چلتا۔ وہ جو استحصال کرتا ہے نا عزاداری کے نام پہ دکانیں چلاتا ہے، اس کو بھی حسین نہیں بخشے گا، یاد رکھنا۔ وہ جو ڈرامے بازی کرتا ہے، نام لے کے عزاداری کا چیمپئن بن جاتا ہے اپنے، میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ابھی بھگتیں گے کچھ دنوں میں۔ آپ لوگ آئے ابھی یہاں بھی آج کل ایک گھسا ہوا ہے، وہ چھوڑ گیا نہیں، وہ کر کے جائے گا، اپنا کام دکھا کے جائے گا۔ میری مشکل یہ کہ نام نہیں لے سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں نام لے سکتے؟ کوئی ٹی وی ٹاک شو میں تو بیٹھا ہوا نہیں ہوں کہ نام لے دوں، لیکن وہی مجبوری ہے جو میں نے ہمیشہ کہا کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب مجھ جیسے طالب علم اتنا مجبور ہے کہ نام نہیں لے سکتا، طالب علم، میں حقیر سا طالب علم، بس پروردگار کون سی مشیت تھی کہ رسول نے نام نہیں لیے؟ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اپنی مجبوریوں کو دیکھ کے کہ میں گناہگار انسان، میں گناہگار طالب علم، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ مشیت الہی کسے کہا جاتا ہے۔ وہ مشیت الہی کیا ہے جو انسان کے کبھی کبھی پیروں کی زنجیر بن جاتی ہے، صرف کس خوف سے کہ فتنہ نہ پھیل جائے، فساد نہ پھیل جائے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنی لابی مضبوط کر رکھی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ بس فتنے سے بچانے کے لیے ناموں سے گریز کرتا ہوں، صرف علامتیں بتاتا ہوں، اشارے دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے آئیے، کیا ہے عزاداری؟ اب اس پر آئیے۔ پہلے جواب تو مل گیا نا کہ پہلے مرحلے میں عزاداری مظلوم سے محبت کا اعلان ہے۔ ظلم ہوا ہے آل رسول پہ، اس کا غم منایا جائے گا، کیوں نہیں منایا جائے؟ دوسرا مرحلہ، اس کو منانے کی دلیل کیا ہے؟ کیوں منائی جائے؟ ابھی بعد میں آتے ہیں، پہلے کیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے؟ رسول نے تو نہیں کی، عام طور پہ کہہ دیتے ہیں اماموں نے تو نہیں کی، یہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جلوس پہلے تو نہیں اٹھتے تھے، یہ تو 4 صدی ہجری میں جلوس اٹھنا شروع ہوئے، تو پہلی بات تو یہ کہ نہیں، جلوس تو پہلے دن سے اٹھے، جلوس، اور وہ بھی ماتمی جلوس، وہ بھی عزاداری کے جلوس۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے، آل رسول کو بازاروں میں لے کر آ گئے۔ جب آل رسول کو بازاروں میں لائے تو کیا کیا آل رسول نے؟ کبھی سید سجاد نے، کبھی ثانیہ زہرا نے، کبھی جناب ام کلثوم نے، کبھی فاطمہ بنت حسین نے، یہ کوفے اور شام کے بازاروں میں خطبات دیے کہ نہیں دیے؟ یہ خطبات کیا ہیں؟ یہ واقعہ کربلا کا دہرایا جانا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دربار یزید میں دربار ابن زیاد کے خطبات کیا ہیں؟ تو مجلس تو پہلے دن سے چل رہی ہے بھائی، مجلس نہیں رکی، مجلس ہو رہی ہے، جلوس بھی اٹھا ہے، لیکن آئیے پھر دے دیں، آپ کو دلیل دے دیں، شرعی دلیل دے دیں۔ کیوں تابوت، کیوں ذوالجناح، کیوں علم؟ توجہ سے سنیے گا، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، نہیں سمجھ میں آئے دوبارہ سن لیجیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے طرف بھی ایسے ہو جاتے ہیں جن کو نہیں سمجھ میں آتا، جن کو نہ ذوالجناح سمجھ میں آتا ہے، نہ تابوت سمجھ میں آتا ہے، نہ گہوارہ علی اصغر سمجھ میں آتا ہے، نہ علم سمجھ میں آتا ہے۔ میں وہ سمجھانے جا رہا ہوں ابھی، اور دلیلیں بھی قرآن سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ مگر فرق یاد رکھیے گا، ریاکاری الگ ہے، خلوص الگ ہے۔
ریاکاری کے ساتھ مسجد بھی بنائے گا تو مسجد زراری ہوگی بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ریاکاری کے ساتھ حج بھی کرے گا تو وہ گیا، اس کا کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال نامے میں اس کے حج میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، وہاں پہ الٹا ہی نکلے گا. جو بھی نکلے گا اس کا حج کسی اور غریب کے نام پہ چلا جائے گا جو کبھی گیا بھی نہیں ہوگا. بیگم پروردگار میں تو کہیں دیکھا ہی نہیں خانہ کعبہ، تصویر دیکھی تھی کیلنڈر کے اوپر، یہ میرے 6 حج کیسے کہا؟ ہاں تیرے ہیں، اس کے نہیں ہیں، اس کے تجھے دے دیے. مثال کے طور پہ کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ جو 25-35 سال جا رہا ہے لکھواتا جا رہا ہے الحاج الحاج در الحاج در الحاج الحاج. ایک بار کیا تو حاجی، 2 بار ہوا تو الحاج، 3 بار ہوا تو پتہ نہیں کیا، 10 بار ہو گیا تو 2 ال لگاؤ، 20 ہو گئے ان کا 4 ال لگاؤ، 35 حج ہو گئے ان کا 10 ال لگاؤ. ال کچھ تو کرو نا. الحاج تو بھائی سبھی ہو گئے، ایک کے بعد کرنے کے بعد الحاج، اب ہر جگہ الحاج ہو گئے سارے کے سارے. معذرت کے ساتھ نہیں، کیا پتا وہاں کچھ بھی نہ نکلے. وہ غریب جس سے دیکھے خانہ کعبہ فوٹو میں ہے صرف، اس کے نکل رہے ہیں. وہ پروردگار میں دیکھے ہی نہیں، میں کبھی گیا ہی نہیں. فرشتوں سے بیچارہ کہہ رہا ہوگا بھیا کس کے ڈال دیے میرے حساب میں، بعد میں کہیں سزا نہ مل جائے. میں نے کہا نہیں بھائی تمہارے یہ رکھو، یہ تمہارے لیے ہے، یہ اس کے لے لیے تمہیں دے دیے. یہ بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ روایت ہے یا آیت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ریاکاری الگ. میری ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ریاکاروں کو راستہ مل جائے، دکانیں چلانے والوں کو راستہ فراہم کر رہا ہوں، نہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ دکان چلانے والوں کو راستہ فراہم کر رہا ہوں، جو کاروبار کر رہے ہیں اس نام پہ ان کے لیے راستہ نکال رہا ہوں، نہیں یہ نہیں کر رہا. میں تو چیز کی حقیقت بتا رہا ہوں. جیسے خانہ کعبہ ہے نا خانہ کعبہ، اب کوئی اس میں بت رکھ دے تو یہ بت رکھنے والے کا قصور ہے نا. خانہ کعبہ تو پھر بھی خانہ کعبہ ہی ہے نا بھائی. تو خانہ کعبہ کا تو قصور نہیں ہوا کہ میں خانہ کعبہ ہی نہیں جاؤں گا، وہاں بت بیٹھے ہوئے، اب بھی بت بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی تو بت ہی ہیں. یہ آل سعود کیا ہے؟ کیا ہے یہ آل سعود؟ ان میں اور یہودیوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو بیٹھے تو کیا کروں، جانا چھوڑ دوں؟ مکہ جاؤں گا بھائی میں، مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ مجھے تو اللہ کے گھر سے کام ہے اور رسول کے گھر سے کام ہے. صحیح ہے نا. میں جاؤں گا تو کوئی بھی بیٹھا رہے. تو اس لیے میں نے فرق قائم کر دیا کہ اگر کوئی ریاکاری کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے اس کے ذریعے، وہ الگ. مگر اصل چیز کیا ہے؟ اصل حقیقت ہے یا نہیں ہے کچھ؟ اگر حقیقت نہیں ہے اس میں کچھ تو معبود آخر کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ ہے یہ کروڑوں جانور ہر سال ذبح کرانے کا؟ 1 مینڈھا ذبح ہو گیا تھا نا، ہو گیا. اب یہ بار بار تکرار، قیامت تک تکرار کیوں؟ کہ جب بھی عید الاضحیٰ آئے سنت ابراہیم بجا لاؤ. گوشت ضائع چلا جائے، بے شک ضائع جائے. مثال کے طور پہ، اب تو شاید ضائع نہیں جاتا لیکن اسے چھوڑ کے آ جاتے لوگ، کون اٹھا کے لائے گا بھائی؟ مینا میں پڑے رہتے تھے گوشت چھوڑیاں سب پڑے بھائی، وہاں کون اٹھانے والا؟ وہ اٹھا کے ڈمپ کر دیتے تھے. اب شاید سنا کے بانٹتے ہوں گے، چلو بانٹتے ہوں گے تو اچھی بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار، اب یہ سوال وہاں بھی کرو نا کہ کروڑوں جانور ذبح ہو رہا ہے، اسے ذبح کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ ویسی گوشت روز کھاتے ہیں. لیکن نہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ واقعات، یہ قصص انبیاء، یہ ان کی قربانیاں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں بھائی؟ ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے تو ذکر کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو، یاد رکھو، بھولا مت کہ آدم اور حوا پہ کیا گزری، بھولنا مت. نوح پہ کیا گزری، بھولنا مت. ابراہیم نے کیسے مبارزہ آرائی کی، معرکہ آرائی کی، بھولنا مت. کیسے نمرود سے ٹکرائے، بھولنا مت. کیسے حاضرہ نے قربانی کی، بھولنا مت. اور اس یاد رکھنے کے لیے ان کے عمل کو زندہ کر دیا. اب تو یاد رکھو گے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ بھی یاد رکھے گا، جو حج پہ نہیں جاتا وہ بھی یاد رکھے گا. جب حج کا زمانہ آئے گا خبریں سنے گا، دیکھے گا، مکے کو دیکھے گا کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، دیکھے گا نا. تو بس اللہ نے ان اعمال کو کیوں زندہ کیا؟ اس لیے زندہ رکھا کہ یاد رکھو. ابراہیم کو بھی یاد رکھو، اسماعیل کو بھی یاد رکھو، ہاجرہ کو بھی یاد رکھو، اس مینڈھے کو بھی یاد رکھو، اس دمبے کو بھی یاد رکھو
جو فدیہ بنا اسماعیل کا قربان ہوا، بلکہ ان شیطانوں کو، ملونوں کو بھی یاد رکھو، ان کو بھی نہ بھولنا، ورنہ کوئی پوچھنا کہ اس میں پتھر مارنے کا فائدہ؟ وہ جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا کیا فائدہ، اس سے پوچھے جو تین دیواروں میں تو پتھر مارے جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ دیوار تو خود انہی نے بنائی ہے، پہلے ستون تھا، اس کو چھت بنائی، دائرے میں آ گیا، اب جو دیوار بنی ہے وہ تو آل سعود نے بنائی ہے، اور شیطان کو بھی اپنی طرح بہت بڑا بنا دیا۔ پہلے تو پتلا سا ستون تھا، اب اتنا بڑا بنا دیا کہ جتنا جہاں جی چاہے مارو، جیسے جی چاہے تمہارا مارو۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس کا کیا فائدہ بھائی؟ کیوں مار رہے ہو بھائی؟ یہ وہ شیطان ہے، تو دیوار ہے، دیوار میں پتھر مارے جا رہے ہو کہ نہیں؟ کرو یہ عمل، کیوں؟ تاکہ ابلیس نے جو فعل انجام دیا تمہارے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو۔ شیطان سے نفرت یعنی ابراہیم سے محبت، اور ابراہیم کے راستے میں آنے والی رکاوٹ سے نفرت۔ سمجھ میں آ گئی؟ سب کچھ سکھا رہا ہے اللہ۔ کیوں؟ معبود کیا فائدہ اس کو پتھر مارنے کا؟ بڑا فائدہ، بڑا فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے اس کو پتھر مارنے کا۔ اس کو پتھر مارنے سے عقیدہ پکا ہو جاتا ہے کہ ابراہیم سے محبت اور ابراہیم کے دشمن سے نفرت دونوں دین کا حصہ ہیں، دونوں دین کا حصہ ہیں، یہ دونوں چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ یاد رکھنے کو کہا نا، تو بس چاہتا ہے نا اللہ کہ یاد رکھو۔ صبر ایوب کا ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھو۔ جناب یوسف کی چاہ میں تنہائی، کنویں میں تنہائی کا ذکر کیوں کیا؟ یاد رکھو۔ جناب یعقوب کے گریے کا ذکر کیوں کیا؟ سوال کرو نا، سوال اٹھاؤ کہ اے یعقوب، آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف ملے گا، جانتے ہیں نا یعقوب کہ یوسف ملے گا، تو پھر روئے جا رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں حضرت یعقوب؟ اور اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھوں پہ چربی آ گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی، یعنی پردہ پڑ گیا، چربی اتر آئی، نابینا ہو گئے، روتے روتے روتے۔ اللہ نے یعقوب کو کیوں نہیں روکا؟ ارے زندہ کو رو رہے ہو، زندہ کو، یہی ہے شہید تو زندہ ہے، آپ زندہ کو روتے تو پوچھو نا یعقوب سے کہ یوسف زندہ ہے، زندہ کو کیوں اتنا روئے؟ ارے ہم گناہ گاروں کی آنکھیں تو اب تک سلامت ہیں، ہم حسین کو ابھی تک اتنا نہیں رو سکے جتنا ہمارا دل چاہتا ہے۔ یعقوب تو اتنا روئے کہ آنکھوں پہ سفیدی آ گئی، تو پوچھو یعقوب زندہ کو کیوں روتے رہے؟ کیوں زندہ کا ماتم کیا؟ کیوں زندہ کو روتے رہے؟ پوچھو اپنے علماء، لاؤ جواب اس بات کا۔ جانتے ہیں جناب یعقوب، اگر نہ آپ کہتے کہ نہیں ان کو معلوم تھوڑی تھا زندہ ہے کہ نہیں، معلوم تھا۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو اپنے بیٹے سے کیوں کہتے یوسف سے خبردار اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا؟ ہے نا، یہی کہا تھا نا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو جانتے تھے نا کیا ہونے والا ہے جناب یعقوب، مگر جدائی میں روتے رہے، روتے رہے۔ کس کو؟ زندہ کو۔ کس کو روتے رہے؟ تم زیادہ جانتے ہو۔ اسی وقت مشیت کو ٹوکنا تھا، یعقوب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ایسے روئیں گے؟ اس طرح رو رہے ہیں کہ بینائی چلی گئی۔ ارے بھائی یوسف واپس دیں گے آپ کو، ملے گا، لیکن نہیں، کہیں مشیت نے نہیں ٹوکا رونے سے، ٹوکا مشیت نے تو قرآن میں موجود۔ کیوں موجود؟ اسی لیے موجود کہ یاد رکھو، یاد رکھو یعقوب کا ایک یوسف ہے، زینب کے 18 یوسف ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف ہے، سید سجاد کے 18 یوسف ہے۔ کربلا میں یعقوب کا یوسف واپس آ گیا، سید سجاد کا کوئی یوسف میدان سے واپس نہیں آیا۔ یعقوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا یوسف، اور سجاد کی آنکھوں کا لہو بن گئے اس کے یوسف۔ ایسا ہی ہوا نا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ہے نا قرآن میں ذکر کیوں کیے گئے یہ سب ذکر؟
کہا کہ یاد کو زندہ رکھو. نہیں معلوم ابراہیم کو جو گھر تعمیر کر رہا ہوں اس کا اثر کیا ہوگا, کیا معلوم ابراہیم کو, لیکن اللہ جانتا ہے کہ نہیں تم نے میرے لیے کیا ہے نا کام, میری اطاعت کی ہے, میرے حکم پہ کیا ہے, بس اب دیکھو میں اس گھر کو کیا مقام دوں گا. قیامت تک کے لیے یہ کعبہ بنے گا, عاشقوں کے دلوں کا کعبہ بن جائے گا, جو نہیں بھی آئے گا اس کے دل میں کعبہ ہوگا. ابراہیم سب کے دل ادھر موڑ دوں گا, ہر سال لاکھوں لوگ اور موقع مل جائے تو کروڑوں لوگ اور انتظام ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کروڑوں لوگ. دیکھا نا ابھی 20 دن سے کربلا میں دیکھ رہے ہیں, عاشقوں پہ بھی دیکھا, اب بھی دیکھا, ایک ہی چیز نظر نہیں آئی اور وہ ہے بھگدڑ. اب پتا چلا کہ یہ بھگدڑ کی سنت کہاں سے آج تک جاری ہے. بھگدڑ کا پتا چل گیا, وہ بیچارہ بے گناہ بھی پس جاتا ہے اس بھگدڑ میں. جب آنکھیں بند کر کے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر سے تلوار کدھر سے تیر آ جائے گا, بھاگو, تو اس میں بیچارے بے گناہ بھی سینکڑوں ہزاروں رون دیے جاتے ہیں. وہ آنکھیں بند کر کے بھاگنا ہے. تو میرا دماغ تو انہیں میدانوں میں چلا جاتا ہے جہاں میں نے بھگدڑ ہوتے ہوئے دیکھی, اور پھر اندھیرے میں کیا, وہ دھول مٹی میں ایک دوسرے پر ہی تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے ڈر کے مارے. یہ بھی ہوا ہے کچھ جنگوں میں, ایسا بھی ہوا ہے عزیزو. تو اب دیکھا آپ نے کیوں کعبہ اللہ نے قیامت تک کے لیے وہ جو نشانی اپنا گھر جسے قرار دیا, جناب ابراہیم کی یادگار بنا دیا. کہا خبردار مقام ابراہیم یہیں رہے گا, مقام اسماعیل یہیں رہے گا. اس پہ تو مجلسیں پڑھتے رہے آپ کے سامنے. تو قرآن میں ہے تابوت سکینہ کا ذکر ہے. کیا ہے یہ تابوت سکینہ, کیا ہے یہ تابوت سکینہ بھائی؟ یہ تابوت سکینہ وہ ہے کہ جس کو بنایا تھا جناب مادر حضرت موسیٰ نے, انہوں نے بنایا. اور کیوں بنایا تھا؟ تاکہ موسیٰ کو اس میں رکھ کے لہروں کے حوالے کر دیا جائے اور اللہ کوئی سبیل نکالے. اللہ نے سبیل نکالی, وہ تابوت ساحل پر آیا. فرعون کے محل کے پچھواڑے پائن باغ, جس کو پرانی اردو زبان میں کہا جاتا ہے, نئی اردو تو پتہ نہیں کیا ہے, لیکن پرانی اردو میں کہتے ہیں پائن باغ. وہ گھروں کے یا محلوں کے بڑی کوٹھیوں کے پیچھے جو باغ ہوا کرتے تھے ان کو پائن باغ اردو ادب میں کہا جاتا تھا. کبھی پڑھتے تھے ہم یہ الفاظ, کبھی ہوتے تھے اردو میں, اب کہاں بیچارے نصیب ہوتے ہیں ایسے الفاظ. کبھی کوئی پرانی کتاب مل جائے تو پھر دل چاہتا ہے کہ ہاں یہ الفاظ اب کسی بچے کو بتا دیے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا, یہ ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہوا. خیر اب اردو پڑھانا تو مقصد نہیں, نہ سمجھانا, مجھے خود اتنی اردو نہیں آتی, جو 2-4 لفظ آتے ہیں بس وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ پائن باغ جو ساحل سے ہے, نیل بہ رہا ہے, ایسے محل بناتے تھے نا جیسے تاج محل بنا ہوا ہے جمنا کے کنارے, اس کا بھی ایک پائن باغ تھا, ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو اسی طرح بنائے جاتے تھے کہ وہ پائن باغ پیچھے جو تھا وہ دریا. ایسی دہلی میں بھی ایسی تھا, جو پرانا محل ہے وہ بالکل دریا کے ساتھ. تو پائن باغ وہ پیچھے جو دریا کی طرف بنا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں کیا, پائن باغ. تو وہ کہا جاتا تھا پیچھے. تو وہاں پائن باغ میں جہاں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جناب آسیہ اپنے حرم کے ساتھ بیٹھی ہے, وہاں یہ تابوت تیرتا ہوا آیا. یہ ہے تابوت, لکڑی کا ٹکڑا ہے. اور کیا ہے یہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا بھائی, لکڑی کا تابوت. چلو ملائکہ نے مدد کی ہوگی مگر کوئی اس کو بھی نہیں مانے گا. اچھا نہ مان, بنایا تو ہے, تابوت تو ہے, لیکن اس تابوت کی اہمیت کیا ہے؟ جناب ہارون کے تبرکات اس میں, جناب موسیٰ کے عصا اس میں, جناب موسیٰ کا پیرہن اس میں, جناب موسیٰ کا امامہ اس میں. اور یہ اتنا متبرک ہو گیا جناب موسیٰ کے بعد کہ جب تک یہ تمہارے درمیان میں رہے گا تم لوگوں پر حاوی رہو گے. اتنا متبرک. اور لوگ جاتے تھے اس کو بوسہ دیتے تھے, بوسہ دینے کی حد تک بالکل ٹھیک تھا. اس کو چومتے تھے, چومنے کی حد تک ٹھیک تھا, کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس کو بچا کے رکھو, اس کی حفاظت کرو. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب یہ صدیوں ظلم و ستم, کیونکہ تابوت ان سے لے لیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ انہی نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. کیا کیا؟ اب جس بڑے آدمی کا کچھ ہوتا تھا پروگرام کہتا تھا بھیا ذرا یہاں لے آنا, میری ذرا واہ واہ ہو جائے گی.
تو بس معذرت کے ساتھ جملہ بڑا تلخ ہے مگر سنتے جائیے اور دو چار برائیاں کر لیجیے گا، میری مجھے کوئی پرواہ نہیں، خود نہیں جانا ہے زیارت کے پاس، زیارت کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ بات کہاں جائے گی، کیا اس کا ریئیکشن ہوگا؟ میرا اللہ میرا مالک ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ سچائی آپ کے سامنے رکھ دی، مگر بنی اسرائیل کی رکھی ہے بھائی، کس کی رکھی ہے؟ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تابوت ہمارے گھر پہ آئے، ہم نہیں جا، کیوں؟ ہم بڑے لوگ ہیں، اور وہ لے جانے والے کیوں لے جاتے تھے؟ لے چلو مال ملے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھدار تو ہیں، سمجھ تو رہے ہیں سب میری بات، اسی لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے تھوڑی سی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو تابوت کے ساتھ یہ تماشا شروع کر دیا کہ اب جس کے یہاں جو پروگرام ہو تابوت جا رہا ہے، اس کے یہ بڑھا دو، چھوٹا آدمی بیچارہ پریشان ہے، یہ کیا ہوا؟ تم انتظار کر سڑک کے اوپر، پہلے فلاں سیٹھ کے یہاں سے آ جائے، پھر تیری باری آئے گی۔ اللہ نے کیا کیا؟ ان سے یہ نعمت اٹھا لی، تابوت ان سے اٹھا لیا گیا، غائب پوشیدہ غیبت میں چلا گیا، تابوت غیبت میں چلا گیا۔ کیا تماشا کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا؟ کاروبار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے؟ بے وقوف بناتے ہو لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے؟ یہ مقدس چیزیں ہیں، ان کا تقدس ہے۔ کیا ہے؟ تقدس ہے۔ جو چیز پیغمبر سے امام سے منسوب ہو جائے تو مقدس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کے تقدس کو پامال کرتے ہو، اس کے تقدس کو بازاروں میں فروخت کرتے ہو، اس کے تقدس کو سرمایہ دار کی چوکھٹوں پہ لے جا کے پامال کرتے ہو۔ اگر اتنا بڑا ہے تو کہیں اور جا، اس فرش عزا پہ تو جو بھی بیٹھتا ہے سب ایک جیسا ہوتا ہے بھائی۔ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، خدا سلامت رکھے ہمارے ان بزرگوں کو۔ میں ظاہر پابند شریعت کوشش کرتا ہوں، دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے جس کو کہہ دیا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھیں، کرسی پر بیٹھیں، اس کا حق ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اس کا حق ہے، غریب امیر نہیں، وہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کا حق ہے کہ وہ کرسی میں بیٹھے۔ لیکن بعض جگہ خیر بات سنا کے آ گیا، اس لیے اب جگہوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ کہہ چکا ہوں جامع سے، جوان بچے لڑکے کیونکہ سیٹھوں کے بیٹے کرسی پہ بیٹھے۔ اچھا، اس فرش عزا پہ حسین کی ماں بیٹھی ہے، اس فرش عزا پہ امام زمانہ بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے بڑا ہے؟ کیونکہ تیری جیب میں پیسے آ گئے، تیرے باپ کے پاس کچھ حرام کا مال آ گیا، اس لیے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بڑی مسجد میں بیٹھے گا، اور تیرے لیے زیارت لائی جائے گی، اور پھر سمجھے گا کہ کوئی سچ بولنے والا نہ ہو، کوئی حق بولنے والا نہ ہو، کوئی ڈانٹنے والا نہ ہو، کوئی سنت پہ عمل کرنے والا نہ ہو، کہ جب کوئی غلط کرے تو کوئی ٹوکے بھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ہیں ٹوکنے والے، کچھ لوگ ڈرتے ہوں گے ٹوکنے سے کیونکہ ان کے مفادات انہی سیٹھوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کی دال روٹی انہی سرمایہ داروں کے ذریعے سے چل رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہوں گے۔ علی کے غلام تھوڑی ڈرتے، امام زمانہ کے سپاہیوں کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے نہیں ڈرتے ہیں۔ سپاہیوں والی صفات بھی نہیں ہے ہم میں تو، لیکن سپاہیوں کے غلام ہونے کا انشاءاللہ خدا نے چاہا توفیق دے، اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن مجھے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سمیٹ رہا ہوں، اللہ سمیٹ رہا ہوں بیان کو، بات سمجھ میں آگے میری، جو میں نے کہی مان یا نہ مانے، مگر میں نے کوئی تقیہ نہیں کیا بات کو سمجھانے میں، سمجھا دیا میں نے جو سمجھانا تھا، لیکن ذکر ہے نا تابوت کا۔ پھر جب فتح کے دن نزدیک آئے، جب توبہ تلہ کی، اپنے اعمال پہ توبہ کی، معافیاں مانگی، اس میں بھی کئی صدیاں لگیں، تو پھر اللہ نے خوشخبری دی، کس کی؟ طالوت کی، جالوت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو،
کہ اب یہ تمہارا سردار بنا دیا، جاؤ فتح کی خوشخبری ہے، شموئیل پیغمبر جائیے ان کو خبر دے دیجئے جناب شموئیل سے ناراض ہو گئے تھے، یہ کیا طالوت کو بنا دیا اورنگی ٹاؤن کا رہنے والا، ہم ڈیفینس میں رہتے ہیں ہمیں نہیں بنایا۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنے شہر کی مثال دے دی، آپ کے شہر کے سارے علاقوں کے نام مجھے یاد نہیں، تو میں نے اپنے شہر کی یہ اورنگی ٹاؤن والا، یہ کورنگی میں رہنے والا، اس کو ہمارا صدر بنا دیا، سربراہ بنا دیا، ہم ڈیفینس۔ اب تو میں نے کہا نا کہ وہ علامات میں سے کیا ہے کہ تمہارے پست بلند اور بلند پست ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اب بلندی کا معراج یہ ہوگا کہ پہلے پوچھا جائے گا کہاں رہتے ہو، شیعہ نکلو اس سے باہر، کم از کم تم تو نکلو، اگر دوسرے نہیں نکلتے تو شیعہ تو نکلو اس سے باہر۔ اب معیار کیا ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ تو پہلے جواب سے اندازہ لگانے کہ اس سے ملا جائے کہ نہیں۔ کہاں رہتا ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں، ہاں پھر ٹھیک ہے چلے گا، اپنے لیول کا ہے۔ ڈیفینس میں اوہو پھر تو اور بھی اچھا ہے، کینچ میں، ایسا ہر جگہ ہے نا، سب شہروں میں۔ اب معیار خاندانی شرافت نہیں ہے، اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس خاندان کا ہے، اب تو تولا جائے گا کہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ اب جو بیچارہ ملیر ولیر میں رہتا ہوا تو بیچارہ بتاتے ہوئے بھی جھجکے گا، شرمائے گا، وہ ابھی تو ملیر میں ہوں لیکن میں نے بندوبست کر لیا فلاں جگہ شفٹ ہونے کا۔ مثال کے طور پر یہ معیار ہے، یہ معیار تو نہیں ہوا۔ تو اللہ کی نظر میں یہ معیار تو نہیں کہ طالوت نہیں، یہی سردار ہے تمہارا، تاکہ تمہاری غرور کی ناکوں کو خاک میں رگڑا جائے۔ وہ جو تم تکبر کرتے ہو نا، تکبر سے چلتے ہو، وہ تمہارے اس تکبر کو خاک میں ملایا جائے۔ یہی طالوت، کیوں؟ اس میں تم سب سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، لہذا اس کو ہم نے تمہارا سردار بنا دیا۔ اور نشانی کیا ہے فتح کی؟ تابوت سکینہ واپس آئے گا، وہ تابوت جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس میں موسیٰ اور ہارون کی ساری میراث جمع ہے، اس تابوت میں میراث جمع ہے۔ تو ایک تابوت کو اللہ نے علامت قرار دیا، کس چیز کی؟ فتح کی، ایک قوم کی فتح کی علامت۔ کیا بے احترامی نہ کرنا، واپس دے رہا ہوں تابوت، واپس آ رہا ہے تمہارے پاس، اب بے احترامی نہ کرنا اس کے ساتھ۔ اور پھر وہ بات کی بات کے فتح کے بعد جناب زکریا کو حکم ہوا مسجد یعنی بیت المقدس کی نئے سرے سے تعمیر، اور پھر ایک خاص حجرہ اس صندوق کے لیے بنایا گیا، سمجھ گیا؟ اس کے لیے خاص کمرہ بنایا، اللہ کے حکم سے یہ ساری تعمیرات ہوئی کہ اس حجرے تاکہ اس کی بھی زیارت کی جائے جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم عبادت کے لیے جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہاں پر یہ ذکر ہے؟ قرآن میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یادوں کو زندہ رکھو تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو کہ کون سی قومیں کن وجوہات کی بنا پہ پستی میں جاتی ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ بلندی پہ جاتی ہیں۔ اور بلکہ اب میں خلاصہ کروں، اس لیے یہ ساری مثالیں دی کہ کربلا میں جس نشانے کو دیکھو گے تمہیں قرآن میں اس کی مثال ملے گی، قرآن میں اس کی مثال۔ اگر ذوالجناح کا تقدس دیکھنا ہے تو ناقہ صالح کا تقدس پہلے قرآن میں دیکھ لو کیا ہے۔ ناقہ صالح معبود جانور ہے، تو نے معجزے سے پیدا کر دیا پہاڑ سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا جانور جو پیدا کیا تھا وہ بھی تو معجزہ ہی تھا تیرا بھائی۔ جو پہلا حیوان خلق ہوا ہوگا یا اسی نسل کا ناقہ جو پہلی بار خلق ہوا ہو تو وہ بھی تو اللہ نے پیدا ہی کیا نا، اس کے بعد اس سے پیدا ہوئے۔ تو معبود یہ بھی تو ایک جانور ہے، چاہے وہ پہاڑ چیر کے نکلا، تو نے نکال دیا جیسے تو نے پہلا ناقہ خلق کیا ہوگا۔ بھائی پہلے کچھ نہیں تھا، خلق کر دیا، نہیں تھا پھر خلق کر دیا، پہاڑ سے نکال دیا۔ لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ محترم کتنا ہے معبود، میں اس ناقے کا احترام کیوں کروں؟ کہ اس کا احترام کرو۔ کیا کہا اسے؟ ناقۃ اللہ۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تو معبود یہ باقی ناقے کس کے ہیں؟ پروردگار، یہ باقی ناقے کس کے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟
نسبت کی بات ہے. ہر شے کا خالق ہے. کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان سب کا خالق ہے اللہ. لیکن یہ ناقہ میں نے اپنے رسول کی سچائی ثابت کرنے کے لیے خلق کیا ہے. اس لیے اسے محض ناقہ صالح نہ سمجھنا بلکہ اب اس کی نسبت ہو گئی ناقۃ اللہ. جب ایک ناقہ ناقۃ اللہ بن سکتا ہے تو پھر کسی کا ہاتھ ید اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ سمجھ میں آ گیا؟ احترام سکھایا. خبردار اس ناقے کی بے احترامی نہ کرنا. ایک دن اس کے لیے ہے نہر کا پانی، دوسرے دن تمہارے لیے ہے. دوسرے دن یہ منہ بھی نہیں لگائے گا تمہارے حصے کے پانی کو. اور خبردار جو اس کا دن ہو پورے حوض کا پانی پی جاتا تھا نا یہ، اس پہ بھی ان کو کیا، حالانکہ ایک دن سب مل جاتا تھا، اس دن بچا بچا کے بھی رکھ لیتے تھے دوسرے دن کے لیے، مگر پھر بھی ایک حسد ایک جلن. کیوں ہار گئے نا، میدان میں ہار گئے. کہا تھا کہ اسے ناقہ نکالو، اس پہاڑ سے ناقہ نکالو. اور ناقہ بھی کون سا مؤنث ہو، اونٹنی ہو، کیا ہو، اور اونٹنی بھی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، وہ بھی 10 مہینے کی. کیسے لوگ تھے قسم سے، عجیب لوگ تھے. یہ بنی اسرائیل کیا کیا شرطیں لگاتے تھے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. ہم آپ تو بہت اچھے ہیں الحمدللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے قصص ہے بھائی. قرآن نے فرما رہا ہے ایسا ہو ایسا ہو ایسا. جیسے وہ بنی اسرائیل کو بکرا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے ٹیڑھے کے ٹیڑھے. گائے ہوا ایسی رنگ کی ہو، یوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. اور بھائی سیدھا سیدھا جو حکم تھا اس پہ عمل کر دیتے. کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے، کہتے نہیں نہ رو کے مانتا ہو. رنگ کیسا ہو، گھاس کھاتی ہے کہ گوشت کھاتی ہے، اڑتی ہے کہ زمین پہ چلتی ہے، مثلا طرح طرح کے سوال کیے جا رہے ہیں. اب اتنے پھنس گئے آخر میں کہ سب سے مہنگی خریدنی پڑی. تم نے خود ہی اپنی مشکل بڑھا لی بھائی. اتنی رہنے دیتے بس گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دیا تو ختم ہو گیا قصہ. لیکن نہیں، مشکلات بڑھا لی اپنی. خیر ابھی کیا ہوا، ناقے کے لیے ناقے کا اتنا احترام اتنی عزت. ایک دن اس کا ہے ایک دن تمہارا ہے. مگر حسد کیونکہ میدان میں ہار گئے. کہا تھا نا ایسا نکالو. جناب صالح نے دعا کی، معبود یہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے، یہ میری دعا ہے. جناب پہاڑ 2 حصے ہو گئے اور گڑ گڑا کے الگ ہوا. اونٹنی آواز دیتی ہوئی باہر آئی اور باہر آتی اس نے بچے کو جنم بھی دے دیا. لو بھائی جو تم نے چاہا تھا ہو گیا. نہیں جادو ہے. ارے تو پہلے مانگا کیوں تھا؟ پہلے تو مانگا کہ معجزہ دکھاؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے. جب معجزہ ہو گیا تو کہہ رہے نہیں یہ تو جادو ہے. تو خدا کے بندو پھر معجزہ کیا ہے؟ تمہیں نے تو کہا تھا جیسے تم نے کہا ویسے ہو گیا، میں نے دعا کی ویسے ہو گیا. مگر نہیں مانا نا. بس جب ادھر نہیں مانا جو آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے تھے؟ مانا مگر شہر تک آتے آتے پلٹ گئے. کیوں پلٹ گئے شہر تک آتے آتے؟ مفادات. ارے بابا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، قوم بائیکاٹ کر دے گی، سارا جو چل رہا ہے سلسلہ. پھر پتا نہیں دیکھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں کچھ پتا نہیں. مگر ناقہ تو پیچھے آ رہا ہے، اسے کیسے جھٹلائے؟ اللہ نے نشانی دی اور بتایا کہ دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچانا، اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تم پر عذاب آ جائے گا، تم پر عذاب آ جائے گا. اور انہوں نے ناقے کو نقصان پہنچایا. ناقے صالح کو پے کر دیا، اس کی کوچین کاٹ ڈالی، گر گیا، مر گیا. اس پر تلواروں اور برچھیوں سے حملے بھی کیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے. اس کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد بلند کرتا تھا. بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمت. فریاد بلند کرتا تھا. تو جناب صالح نے بتا دیا کہ ناقے کے بچے نے، جو اونٹنی کے بچے نے جو فریاد کی ہے نا، یہ خالی نہیں لوٹا. اس نے اللہ سے کہا ہے معبود دیکھ میری ماں کو یعنی کس بے دردی سے مارا ہے. اس معصوم سے حیوان کی فریاد کو اللہ نے ٹالا نہیں،
عذاب بھیجا. اب مجھے بتاؤ کہ جو فرزند رسول کے گلے پہ خنجر چلائے، ایک وہ مصیبت ہے مسلمانوں کی کہ جو ثانیہ زہرا نے کہا تھا کہ آج کے بعد اب تم چین سے رہ نہیں سکتے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے رسول کے بیٹے کا سر کاٹا ہے، تم نے نبی زادے کو مارا، تم نے رسول زادے کو مارا، چین سے نہیں رہ سکتے ہو. کربلا کے بعد سے آج تک فتنوں کا شکار ہو گئے. کیوں؟ حق کے نمائندے کو قتل کر ڈالا. اور رہیں گے ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ فتنوں ہی میں رہیں گے. اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو وہ پردے غیب میں نہ جاتا حسین کا بیٹا، جس کا ظہور اب انشاءاللہ نزدیک ہے. کتنا نزدیک کوئی تعین نہیں کر سکتا. معصومین نے منع کیا ہے کہ جس نے وقت کا تعین کیا وہ کاذب ہے، وہ جھوٹا ہے. یاد رکھنا اس روایت کو، ہر معصوم نے منع کیا ہے. توقیت کہلاتی ہو وقت کا تعین کرنا، امام کے ظہور کے وقت کا تعین کرنے کو منع کیا ہے ائمہ طاہرین نے. جو وقت کا تعین کرے گا وہ کاذب ہوگا. یاد رکھنا کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. کیوں؟ بس علامات بتائیے کہ ہاں یہ علامتوں کو ذہن میں رکھو. یہ علامتیں جب آنی شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ زمانہ قریب آ گیا. اب یہ زمانہ قریب کتنا ہے؟ 10 سال ہے، 15 سال ہے، 5 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال، یہ مجھے نہیں معلوم، نہ آپ کو معلوم ہے. کیوں؟ وجہ صبح بتا چکا ہوں ایبٹ روڈ کی مجلس میں کہ وجہ کیا ہے. اس لیے حکمت یہ ہے جیسے موت کو تم سے چھپایا ہے، جیسے قیامت کو تم سے چھپایا ہے. اگر انسان کو اس کی موت کا وقت پتہ چل جائے تو 10 سال پہلے ہی مر جائے گا گنتے گنتے. اب اتنے دن رہ گئے، اب اتنے دن رہ گئے، ابھی تو خوش ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا. ہر سال سالگرہ منا رہا ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے تو برسی منائے گا. زندگی میں اپنی برسی منانا شروع کر دے گا کہ یہ کم ہوا، 1 کم ہوا، 2 کم ہوا، لو پہلے ہی چلا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ کہ حکمت الہی ہے، پوشیدہ رکھا. جیسے تم سے وقت کو پوشیدہ رکھا تمہاری موت کے، جیسے قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھا، اس لیے اس کو بھی پوشیدہ رکھا کہ کب ظہور کرے گا، تاکہ اس کی غیبت میں تمہیں امتحان کی چکی میں ڈال دیا جائے، امتحان کی چکی میں تمہیں پیسا جائے کہ کتنے باقی رہتے ہیں اور کتنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے، بس یہ بات ہے. لہذا تم نے فرزند رسول کو قتل کیا. اب یہ فتنوں میں پڑے رہیں گے اور اس کے آنے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے. آپ کی ضد میں ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی حسد میں ایمان نہیں لائیں گے. علی کا حسد آج تک جاری و ساری ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. علی کی حسد میں جہنم میں جانا انہیں گوارا ہے، مگر علی سے محبت نہیں کریں گے، علی کا اتباع نہیں کریں گے، علی کو رسول کا جانشین نہیں مانیں گے. ہے نا. تو ایسے آپ کی دشمنی میں، آپ کی حسد میں یہ امام کا ساتھ نہیں دیں گے. آخر کربلا میں کون تھا سامنے؟ امام ہی تھا نا. کربلا میں کون تھا سامنے؟ میں چیلم کے مسائل صبح پڑھ چکا. اس وقت کیونکہ یہاں شبیہ تابوت جناب سید الشہداء برآمد ہونی ہے نا، بس 2 جملے چلیے ربط دینے کے لیے 40 کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں کہ چہلم کی سنت کس نے ڈالی ہے؟ زینب. وہ زینب جو 20 سفر کو چہلم نہیں منا سکی، قید میں تھی نا. بھئی آپ سیدھا سا حساب کریں تو بھی پتا چل جاتا ہے نا کہ 12 محرم کو 13 محرم کو کوفے پہنچے ہیں، کوفے میں زندان میں ڈال دیے گئے. پھر خط بھیجا گیا، شام ابن زیاد نے خط بھیجا کہ اب کیا کروں، کام ہو گیا، حسین کا سر قلم کر دیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا، اب کیا کروں. خط شام گیا، شام سے جواب آیا کہ انہیں اب ہماری طرف روانہ کرو. تو کچھ وقت لگا کہ نہیں لگا آنے جانے میں؟ تو ابھی 20 سفر کو واپس کیسے آ جائے گی زینب؟ میرے تو خیال میں سفر کے کچھ دن ہوں گے کہ جن میں پہنچی ہوگی زینب، کیونکہ ملتا ہے کہ 13 سفر کو زندان میں شہادت ہوئی ہے جناب سکینہ کی. تو ابھی رہا کہاں ہوئے؟
کہ 20 سفر کو پہنچیں گے. جب بھی قید سے رہا ہوئے ہیں زینب کی حسرت یہ ہے کہ میرے بھائی کا چہلم ہو. میں نے اپنے بھائی کا 40 نہیں منایا. عزاداروں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں عزاداری کی حکمت بتانے میں، لیکن سامنے میرے گھڑی نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں آج آپ صبح سے یا جلوسوں میں ہیں یا مجلسوں میں ہیں، اس لیے میں نے بہت ساری باتوں کو چھوڑا ہے. زندگی رہی پھر کسی موقع پہ جتنا کہہ دیا اتنا بھی بہت ہے، کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو خیر یہ 40 وہ رسم ہے کہ اس زمانے میں بھی عربوں میں رائج تھی. تو زینب کہتی ہے مجھے 40 منانا ہے، مدینے نہیں جانا. پہلے کہاں جانا ہے؟ کربلا. جا رہے ہیں نا لوگ، ابھی تک سنا ہے میں نے کہ ابھی تک چل ہی رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں اور کل صبح تک بھی پہنچیں گے کچھ لوگ. اتنا ہجوم ہے کربلا، اتنا ہجوم. تو میرا تو یقین ہے، مجھ گناہگار کا تو یہ یقین ہے، میرا تو عقیدہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان عزاداروں کے ساتھ ساتھ کربلا کے 72 شہداء نہ ہو. ان عزاداروں کے ساتھ عزاداروں کو دعائیں دینے والی حسین کی بہن نہ ہو. ان عزاداروں کے ساتھ عزاداروں کو دعائیں دینے والی حسین کی ماں نہ ہو. میں نے عرض کیا تھا، اس لیے میں نے کہا چند جملے چہلم کے پھر شہادت پڑھوں گا، لیکن چہلم کا دن ہے تو چند جملوں کی جو صبح میں نے پڑھے جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے تکرار کرنا چاہتا ہوں. کہ عزاداروں میں جو سمجھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو لاکھوں کروڑوں رواں دواں ہے نا کتنے دن سے کربلا کی طرف، میں نے کہا نا کہ ان میں کچھ نہیں معلوم کہ بیویوں کے ہجوم میں کون سی بیوی کون ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی معصوم بچیاں جو ہاتھوں میں تبرک لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں زائرین کے، دیکھیے نا آپ نے 3 سال کی 4 سال کی حجاب میں پوری لبیک یا حسین کی پٹیاں باندھی ہوئی. مجھے نہیں معلوم لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انہی میں کہیں سکینہ بھی ہو سکتی ہے نا. اپنے بابا کے زائروں کی خدمت کر رہی ہے. معاف کر دے پروردگار مجھے. بہت احتیاط سے لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان ہستیوں کے لیے، لیکن بھروسہ ہے مجھے ان روایات پر جن روایات میں نے پڑھا ہے کہ میرا امام پا برہنہ ان جلوسوں میں شرکت کرتا ہے. ان راہ پیمائیوں میں میرے زمانے کا امام ننگے پیر چل رہا ہوتا، ماتمی دستوں میں کبھی بچوں کے دستوں میں شامل ہو کے ماتم کرتا. ان روایات میں بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے زمانے کا امام نہ ہو، ان کے ساتھ حسین نہ ہو. اتنے معذور دیکھ رہے ہیں نا آپ کے معذور جا رہے ہیں نا، جو جنگ میں بیچارے مجروح ہو رہے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی کے پیر نہیں ہے. دیکھے نا آپ نے ٹی وی پر تو دیکھا ہے نا، میں نے تو ویسے بھی دیکھا ہے اور برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنگ میں کسی کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں کسی کے پیر. مگر عاشور اور چہلم ویل چیئر پہ چلا جا رہا ہے مگر اپنے مولا کی بارگاہ میں جانا. مولا عباس علی کا بیٹا، مولا آپ کی محبت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرا مواخذہ نہ کرنا. مجھے نہیں معلوم کہ ان مجروحین کے دستے میں ممکن ہے غازی بھی ہو، ممکن ہے میرا مولا عباس بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہو. میرے مرقد کے ظاہر ہے، میرے مولا حسین کی مرقد کے ظاہر ہے. کیوں زینب نے چہلم کی بنیاد ڈالی؟ کیوں چہلم کی سنت؟ اگر زینب نے یہ بنیاد نہ ڈالی ہوتی تو حسین کا مشن، حسین کا ہدف کیسے حاصل ہوتا؟ اسی لیے لائے تھے حسین. زینب نے وعدہ کیا ہے بھیا تو اطمینان رکھ،
ایسا بندوبست کر کے جائے گی زینب کہ قیامت تک تیرا پیغام پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. یہ چہلم جس کی بنیاد ڈالی زینب نے، یہ تو اس کے حکمت کا پہلو ہے نا کہ قیامت تک پیغام جاری رہے گا. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ زینب اپنی آنکھوں سے بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر آئی، بے سر کا لاشا چھوڑ کر آئی، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کی راہوں میں اپنے بھائی کے سر کو نو کے سینہ پہ دیکھتی ہوئی آئی. کہاں ہے ایسی خواتین؟ نہ ثانیہ زہرا سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ ثانیہ زہرا کے بعد کوئی ایسی مثال آ سکتی ہے کہ جس میں کوئی بتائے کہ خاتون جس نے 72 جنازے اٹھائے، 72 جنازے دیکھنے کے بعد علی کے لہجے میں للکار رہی ہو یزیدیت. یہ وہ زینب ہے، یہ وہ زینب ہے کہ جب حسین رخصت ہو کر جا رہے تھے آخری بار، زینب نے گلے میں باہیں ڈالی، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. سید الشہداء نے روکا نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ کہہ دیا کہ بہن جتنا رونا ہے ابھی رو لو، ابھی رو لو، میرے بعد تمہیں رونے کا موقع نہیں ملے گا. کیوں؟ ایک وجہ تھوڑی ہے، ایک سامنے کی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بی بی رونے کی کوشش کرے گی تازیانے مارے جائیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زینب کو رونے کا موقع دیا ہی کہاں گیا؟ خیموں کو بچائے، بیویوں کو بچائے، بچوں کو بچائے، یا امامت کو جلتے ہوئے خیموں سے بچائے. اتنی ذمہ داریاں ہیں زینب کی، لہذا حسین نے منع نہیں کیا، بہن جتنا رونا ہے رو. اور حرم میں کوہرام برپا ہے جیسے بھرے گھر میں کسی جوان کا لاشا رکھا ہوا. یہ ادنا سی تشبیہ ہے حسین کے رخصت ہونے کی. بیویاں ایک دوسرے سے گلے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہیں، مولا کے قدموں میں سر رکھ رکھ کے رو رہی ہے، بچی دامن سے لپٹ کے رو رہی ہے. بابا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیسے کیسے خیالات ہیں جو بیویوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. یہ آخری سہارا بھی میدان کی طرف جا رہا ہے. زینب کہا وہ صندوق میں سے میرا پرانا پیراہن لے کر آؤ. اپنے لباس پر اوپر سے وہ پرانا کرتا پہنا اور اس سے بھی چاک کرنا شروع کیا جگہ جگہ سے. حیرت سے ثانیہ زہرا پوچھتی ہے بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی بوسیدہ اور پرانا پیراہن ہے، اسے بھی جگہ جگہ سے چاک کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے مجھے ڈر ہے مجھے قتل کرنے کے بعد یہ ملعون میرا لباس نہ لوٹے. عزاداروں میں کیا کروں، روایات کے جملوں کو میں بہت حذف کر کے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، وہ الفاظ جو ہیں روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے جاتے. یہ ملعون کہیں میرے لباس کو نہ چھینے، اس لیے بوسیدہ کرتا پہن رہا ہوں کہ میرا لباس چھوڑ دے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا نا آپ کے سامنے کہ سنان ملعون نے کیا کیا تھا، ایک زرہ اتارنے کے لیے اس ملعون نے تبر سے اتنے وار کیے تھے کہ اس عالم میں بھی حسین کا سینے پر اتنے زخم پڑ گئے تھے تبر کے، اور ہر زخم پہ حسین کا جسم تڑپتا تھا. صرف زرہ اتارنے کے لیے اس ملعون نے اتنا تشدد کیا تھا حسین پر، جبکہ ابھی سر قلم نہیں ہوا تھا حسین کا. اس لیے پہن رہا ہوں. رخصت ہوئے، آخری بار بہن نے کہا اچھا بھیا میرے قریب آؤ اور قریب آؤ. جب بالکل قریب آ گئے حسین تو زینب نے ہاتھ گلے میں ڈالے، اپنے بھائی کے باہیں گلے میں ڈالی، سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد گلو مبارک کے بوسے لینے لگی. پوچھا حسین زینب
کیوں؟ کہا بھیا ماں نے آخری وقت میں مجھے وصیت کی تھی، زینب جب تجھے یقین ہو جائے کہ اب تو حسین سے دوبارہ نہیں ملے گی تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسین نے ایک عمل انجام دیا، زینب کے بازوؤں پہ بوسے دیے۔ کہا بہن ماں نے ایک وصیت مجھے بھی کی تھی کہ جب یقین ہو جائے کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی زینب سے تو میری طرف سے زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لے۔ کیوں؟ اب ان بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے۔ کیسے نکلے حسین یہ تو بڑے عجیب منظر ہوگا، لیکن بس ایسے رخصت ہوئے حسین جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا لاشا نکلتا ہے۔ کیا عالم ہوتا ہے اس گھر کا۔ یہ ادنا سی منظر کشی ہے، اصل منظر کشی کوئی نہیں کر سکتا رخصت حسین کی کہ کیسے حسین رخصت ہوا ہے۔ ہاں اگر ایک اور منظر دیکھنا ہے تو یہ ضرور دیکھ لو کہ جب حسین کے ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور حسین نے اتنا کہا تھا میرے رہوار بس ایک بار مجھے قتل گاہ میں چھوڑا پھر تجھے زحمت نہیں لوں گا۔ ذوالجناح نے اس اسب وفادار نے اپنی آنکھیں نیچے جھکائی، اپنا سر نیچے جھکایا۔ اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھوڑے کے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے بچی۔ نہ جا میرے بابا کو لے کر ذوالجناح جو گیا وہ واپس نہیں آیا، نہ جا میرے بابا کو لے کر میدان۔ مختصر کیا میں نے اس منظر کو۔ حسین نے آخری حجت کے طور پہ ایک بار پھر اپنا تعارف کرایا، اور جب لوگوں نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ یا بیعت کر لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا سمجھتے ہو جان بچانے کے لیے جملے ادا کر رہا تھا، آخری حجت تمام کر رہا تھا تاکہ تم میں سے کوئی بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ یعنی آخر وقت تک 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام ہے، امام چاہتا ہے کہ ان کو بچا لے، معصوم کے قتل سے بچا لے، معصوم کے قتل میں ہاتھ رنگین ہونے سے انہیں بچا لے۔ جنگ شروع ہوئی، 3 روز کا پیاسا، مکمل 3 شب و روز کا پیاسا، کیونکہ عزادارو اتنا تو میں جانتا ہوں کہ کربلا میں جتنا پیاسا حسین ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ سکینہ سے پوچھو گے تو وہ بھی ذوالجناح سے یہی کہتی نظر آئے گی بابا کے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، شمر نے خنجر چلانے سے پہلے میرے بابا کے گلے میں 2 بوند پانی بھی ٹپکائے تھے یا نہیں؟ سید سجاد سے پوچھو گے تو وہ بھی مدینے کے بازار میں قصاب کی دکان پہ یہی کہتا نظر آئے گا کیسے لوگ تھے کربلا میں، لوگ حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، کیسے مسلمان تھے، فرزند رسول کا گلا کاٹا اور گلا کاٹنے سے پہلے اس کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی بھی نہیں ڈالا۔ فاطمہ کے لال نے شمشیر کو بے نیام کیا، للکارا، پہلا حملہ، بھاگا وہ لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح، دوسرا حملہ، پہلا حملہ کر کے واپس پلٹے تھے حسین، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی تھی عباس، علی اکبر، ابن اوسجا، زہیر، میرے دوست حبیب آؤ دیکھو، میں نے تمہارے ہر وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا، آؤ اپنے مولا کی جنگ دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا، اب اس حسین کی جنگ دیکھو، کربلا میں اس سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں۔ دوسرا حملہ کیا، پھر وہی عالم،
علمان الحفیظ، علمان الحفیظ کی صدائیں ہیں پسر صاف کے لشکر میں. بتا دیا علی کے لال نے کہ اب بھی چاہوں تو تمہیں شمشیر سے تنہا زیر کر سکتا ہوں میں. لیکن عزیزو وہی مشیت الہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف. اب آیت سے ہٹ کے جملہ کہہ دو، حسین پلٹا میری طرف. حسین تو نے وہ کر دکھایا جو کوئی نبی نہ کر سکا. پلٹا حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. اب جو میں تجھے دینے والا ہوں حسین، تو بھی اس سے راضی ہو جا. قیامت تک تیرا تذکرہ سب سے زیادہ ہوگا، تیرا ماتم سب سے زیادہ ہوگا، تیرا غم سب سے زیادہ منایا جائے گا حسین. بس اب تیری وجہ سے میرا دین باقی رہے گا. حسین ذوالجناح پر آخری منظر تیروں سے چھلنی. کیسے چھلنی؟ یہ تو روایت کے لفظ ہیں، مبالغہ نہیں ہے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اتنے تیر حسین کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے تھے کہ جدھر سے نگاہ ڈالی جاتی تھی صرف تیر نظر آتے تھے. مگر اتنی قوت ہے زہرا کے لال میں کہ ابھی ذوالجناح سے کوئی گرا نہیں سکا حسین. بس ہرملا کو طلب کیا، ایسا کام کر. حسین ذوالجناح سے نیچے گرے. ہرملا نے آخری تیر کمان میں جوڑا. کہتا ہے کہ میں حسین کے قریب آیا مگر تیر ماروں تو کہاں ماروں، کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی جس میں تیر پیوست نہ ہو. میں نے کئی چکر لگائے، بس پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. میں نے سامنے آ کر بالکل قریب سے پیشانی کا نشانہ لے کر تیر مارا. یہ آہنی تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک دھس گیا. بس عزادارو، اس تیر کا حسین کے سر اقدس میں پیوست ہونا تھا کہ زہرا کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا حسین کا بدن ذوالجناح پہ. ذوالجناح نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے. اس وفادار جانور نے، حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. عزادارو، حسین اس طرح سے زین سے زمین پر آئے، تیروں پر معلق ہے جسم اطہر، زمین پر نہیں لگنے پایا. اور تیر نہ بھی ہوتے تو زمین پر کیسے لگ سکتا تھا؟ نہیں لگ سکتا تھا حسین کا جسم زمین پر. کیوں؟ جب زین سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں، ایک ماں گود پھیلائے بیٹھی. میرے حسین آئیے مختصر کرتا ہوں. کتنے غم ہے سید سجاد کے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں. حکم یہ دیا گیا